آپ نے دیکھا کہ مغربی ممالک کا یہ چہرہ کس طرح بے نقاب ہوتا ہے کہ الجزائر میں یہ 90 کی دہائی کی بات ہے کہ وہاں کا جو اسلامک سالویشن فرنٹ تھا اس نے 80% سیٹیں اور ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن ان کی حکومت نہیں بننے دی گئی، ان پر پابندی لگا دی گئی۔ حماس نے 2006 میں تاریخی کامیابی حاصل کی، ایک ڈیموکریٹک فورس کے طور پر سامنے آئے، جمہوری انداز میں کامیابی حاصل کی۔ آج حماس کو یہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں، وہ جمہوری طریقے سے جیتے تھے، لیکن امریکہ نے اور اسرائیل نے ان کی حکومت نہیں بننے دی، اور امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، جبکہ یہ حماس دہشت گرد ہے، جبکہ حماس تو اپنا وہ قانونی حق استعمال کر رہے ہیں کہ جو انہیں اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر دیتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی قابض فوج موجود ہو تو اسلحے کے ساتھ اس سے لڑا جا سکتا ہے۔ اور اب افسوسناک بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کا راستہ روکیں، انہیں پیشکش یہ کی جا رہی ہے جو پہلے جنگ بندی کے اصول طے ہو چکے تھے، پہلی جنگ بندی کا مرحلہ طے ہو چکا تھا، دوسرے مرحلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور حماس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رہی صحیح کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور وہ سارے ملینز کی تعداد میں انسانوں کو قتل کر دیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی غیرت مند فورس تو یہ کام نہیں کر سکتی، اور حماس تو کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے، ختم ہو جائیں گے لیکن وہ ہتھیار تو نہیں ڈالیں گے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پیشکش وہ میڈیٹرز کر رہے ہیں کہ جنہیں یہ بات کنوے ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری ساری صورتحال ہے، اس میں ہر باضمیر انسان کو فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے اور امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے۔ جب تک انسانوں کا سمندر سڑکوں پہ نکل کر بار بار نہیں آئے گا اور پوری دنیا میں یہ کام بیک وقت نہیں ہوگا، جب تک لوگ اپنے عمل سے اپنی یکجہتی کا اظہار نہیں کریں گے اور ایک ایسا زبردست قسم کا نیٹ ورک نہیں بنے گا جو ان طالع آزما قوتوں کا راستہ روک سکے، تب تک یہ اسی طرح سے قتل عام کرتے رہیں گے۔ آج ایک جگہ کریں گے، کل دوسری جگہ کریں گے۔ نیتن یاہو نے تو واضح کر دیا ہے، اس کے وزراء بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ معاملہ صرف یہاں غزہ کا نہیں ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جو نقشہ لہراتے ہیں اس نقشے میں تو وہ اس میں جارڈن بھی شامل ہے، اس میں شام کے علاقے بھی شامل ہیں، بلکہ خاکم بدہن اس میں تو حجاز مقدس کے بھی علاقے شامل ہیں، مدینہ منورہ تک شامل ہے اس میں۔ تو وہ تو یہ عزائم رکھتے ہیں، اور میں عرب ممالک سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ صرف اس سے بات نہیں چلے گی کہ آپ اصولی موقف اختیار کریں یا آپ میڈیشن کرائیں۔ اب وہ وقت ہے کہ جس میں لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا، مسلم حکمرانوں کو۔ اسرائیل کو یہ طاقت، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ طاقت امریکہ نے دی ہے یا مسلم حکومتوں نے دی ہے، جن کی خاموشی کے نتیجے میں وہ طاقتور بنا ہوا ہے۔ جنگ میں تو اسرائیل ہار چکا ہے حماس سے، وہ تو بچوں کو مار رہا ہے، وہ تو عورتوں کو مار رہا ہے۔ اس لیے ہم پاکستان کی حکومت سے بھی بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لیڈنگ رول ادا کریں۔ پاکستان ایسی مملکت کا نام نہیں ہے کہ جو صرف ایک اصولی موقف اختیار کر لے یا امداد کو روانہ کر دے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کرنا پڑے گا کہ اب فوجی سطح پر بھی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور پیش قدمی کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اس کے بغیر بات بنے گی نہیں، ورنہ سب کا نمبر آئے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ یہ ظالم ایسے عناصر ہیں، یہ صہیونی اور یہودی، جن کی تاریخ یہ ہے کہ یہ تو اپنے محسنوں کو قتل کرتے رہے ہیں، یہ تو انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں، یہ کسی کے اعلی کار کو کیسے بخشیں گے؟ تو ان کی یہ ہسٹری نہیں ہے، اس لیے ان سے بچنا ہے تو ان کے خلاف آنا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، لیڈ کرنا پڑے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر ہمیں عوام الناس میں ایک زبردست بیداری بھی پیدا کرنی ہے اور انہیں مثبت طریقے سے میدان عمل میں لے کر آنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ عوام کی شرکت اس پورے عمل میں بڑھ رہی ہے۔ اور بھی دینی جماعتیں اور بہت سارے گروپ ایسے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ چونکہ جماعت اسلامی کا دعویٰ یہی ہے، ہم تو مسلک اور فرقہ اور قوم اور برادری اور جغرافیہ سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے
ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور قبلہ اول کے ایک ادنا سے خادم اور محافظ ہونے کی حیثیت سے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں میزبانی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کو اس پورے عمل میں شرکت کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا 20 تاریخ کو اسلام آباد میں جو بہت زبردست مارچ ہوگا، اس میں پورا خیبر پختونخوا کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب یہاں موجود ہیں، عبدالواسع صاحب، عبدالرزاق عباسی صاحب، عنایت بھائی بھی، ہمارے 4 تنظیمی صوبے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور ہم نے بنائے اسی لیے کہ ہم گراس روٹ لیول پر کام کر کے ایک قوت کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا اپنے سارے ریکارڈ توڑ دے گا۔ ہر علاقے سے، یہ ہزارہ کے ہمارے امیر صاحب بھی موجود ہیں، یہ ناران کاغان سے بھی قافلے آنے چاہیے، سیف الملوک کے پاس بھی کوئی رہتا ہو تو وہاں سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ چترال سے بھی لوگ آنے چاہیے، اور اسی طرح سے جنوبی اضلاع سے بھی قافلوں کے قافلے انشاءاللہ پہنچیں گے، اور وسطی جو ہمارا خیبر پختونخوا وہ تو موجود ہی ہے۔ میرے ساتھ یہ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، ہمارے صوبہ پنجاب میں بھی 3 حصے ہیں جس کے شمالی پنجاب کے یہ امیر ہیں، انشاءاللہ پورا شمالی پنجاب امٹ کر آئے گا، یہاں ریکارڈ ٹوٹے گا، اور پنڈی اور اسلام آباد کے ہمارے عمرہ تو موجود ہی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو لوگ دیکھیں گے کہ واقعی لوگ اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور یہاں آپ پارا سے ہم مارچ کریں گے امریکی ایمبیسی کی طرف۔ ہم کوئی بھی فساد نہیں چاہتے، ہم کوئی بدامنی نہیں چاہتے، لیکن ہم حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جلسے اور جلوس کو منظم کرنا آتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں جب وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے تو پاکستان میں امریکی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ ایسی بھی کیا غلامی ہے کہ آپ جو ہیں وہ وہ ہمارے بچوں کو قتل کرتے رہیں اور آپ ان کی ایمبیسی کے سامنے بھی نہیں آنے دیتے ہیں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں راستہ دیا جائے، امن کی ذمہ داری ہماری ہے، اور انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ مسلمان، خاص طور پر پاکستانی، کتنے منظم ہوتے ہیں اور کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس طرف مارچ کریں گے اور پرامن طریقے سے جائیں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، اور پوری طریقے سے اپنی اس ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں۔ پرسوں انشاءاللہ 18 تاریخ کو ملتان میں بھی اتنا ہی بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ پوری جنوبی پنجاب سے لوگ وہاں پر شریک ہوں گے۔ آپ نے لاہور میں دیکھا، بہت زبردست قسم کا احتجاج تھا، وہ جگہ تنگ پڑ گئی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو مارچ میں شریک بھی نہیں ہو سکے۔ پرسوں کراچی میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور شارع فیصل پر انسان ہی انسان تھے۔ تو یہ جذبہ ہے لوگوں کا، اور لوگ اب بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ بائیکاٹ کریں ان تمام مصنوعات کا جس سے ان صہیونیوں کو فائدہ ملتا ہے، جس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب ہم اس طرح کی بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہیں، لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو بعض عناصر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغرب کا تو سب کچھ ہے، امریکہ کا تو سب کچھ ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے حکمران طبقے نے اتنے خراب کیے ہیں کہ ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ ہم اپنی ایجادات زیادہ کریں اور ہماری ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل و شعور ہی ہمارا ختم ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہے کون سی چیز استعمال کرنی ہے اور کون سی استعمال نہیں کرنی، یہ کامن سینس سب کا موجود ہے۔ اگر ذرائع ابلاغ پر وہ بالادست ہیں تو ہم ذرائع ابلاغ تو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ تو جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ دشمن کا ہتھیار دشمن کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم ان سب چیزوں کو استعمال کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ وہ تو اس پہ بھی پابندیاں لگاتے ہیں، وہ تو فیس بک پہ بھی ہماری ریچ کم کر دیتے ہیں، وہ تو ٹویٹر پہ بھی ہماری ریچ کم کر دیتے ہیں، وہ تو اور بہت سارے کام اس طرح کے کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کن پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور الحمدللہ اب تو پاکستان میں بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جو خود کفیل ہیں ہم جس میں، اور اس میں ہمارے تاجروں کو آگے آنا، منافع خوری نہیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر میں اپنے تاجر برادری سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بغیر کسی مارکیٹنگ کے، آپ کی بغیر کسی کوشش کے، لوگ اربوں میں بجٹ لگاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جہاں ملٹی نیشنل موجود ہوں ان کے مقابلے میں لوکل پروڈکٹ لانا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن
ایک طرف ہمارے فلسطینی قربانی دے رہے ہیں اور دوسری طرف لوگ لوکل برانڈ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، سبسیڈائز کرنا چاہیے ہماری لوکل پروڈکٹس کو. تو اس موقع پہ کوئی منافع خوری نہ کرے بلکہ سبسیڈائز کرے. اور ایک بہت بڑا ایونیو اس میں کھل گیا ہے کہ جس میں ہم اپنے برانڈز کو مزید ڈیولپ کریں اور اس میں جو ہمارے مسلم ممالک ہیں اس تک ہم پہنچائیں. ہم نے کراچی میں 2 مرتبہ میرا برانڈ پاکستان کے نام سے یہ پورا کام کیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانی پروڈکٹس پروموٹ ہوئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ اسلام آباد میں بھی ہو، لاہور میں بھی ہو، اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہو، ترکی میں ہو، ملیشیا میں ہو. ہم ایک ایسا انٹرنیشنل وہ بنانا چاہتے ہیں معاشی ایک نیٹ ورک کے، جس کے نتیجے میں ہماری اپنی پروڈکٹس آگے بڑھیں تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں ہر میدان میں. اسی طرح ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. حکومتوں کے کرنے کا یہ کام ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومتیں یہ کام انجام نہیں دیتی ہیں. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بائیکاٹ کی کیمپین کو بھی بھرپور طریقے سے چلایا جائے. ہمارے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس میں خواتین بہت بڑے پیمانے پر رول ادا کر رہی ہیں الحمدللہ. وہ یہ شعور پیدا کریں اور اسی طرح سے ماس لیول پر اس کام کو ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مارچ ہے یہ کوئی آخری چیز نہیں ہے. 22 اپریل کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہڑتال ہوگی. اور میں اس موقع پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے یہ جو اعلان کیا ہے یہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مرضی سے کیا ہے، ان کی رضامندی سے کیا ہے، اور انشاءاللہ جلد ان کی طرف سے بھی یہ اعلان انٹرنیشنل گلوبل اسٹرائک اور گلوبل احتجاج کا آئے گا. اس لیے کوئی کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. میں تمام تاجروں سے، ان کے ہر گروپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ہمارا لوکل ایشو نہیں ہے کہ کل ہڑتال کریں اور پرسوں ہڑتال کریں. اب 22 تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے اور ہم عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں اور دکانداروں سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ہم تاجروں سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم چیمبر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یقیناً ایک ہی دن پر زبردست قسم کی یہ اسٹرائک کریں گے. اور پورا پاکستان جب بند ہوگا پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی اصل حیثیت کیا ہے. لوگ پاکستان کو چند پارٹیوں کا یا پارٹی لیڈروں کو پاکستان سمجھنے لگ جاتے ہیں. پاکستان کسی لیڈر، کسی جرنیل، کسی بیورو پاکستان نہیں ہے. پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کے عوام بے عمل ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی حمیت اور غیرت ابھی باقی ہے. اور وہ نفرت کرتے ہیں ان سب لوگوں سے جو ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے عوام اپنے فلسطینی بچوں سے، عورتوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے. اس لیے 22 اپریل کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. واضح میں اعلان کر رہا ہوں، اعلان ہو چکا ہے. اب ایک ایک تاجر کے پاس جائیں، ایک ایک دکاندار کے پاس جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ بات پتہ چلتے ہی لوگ اس میں کوئی سیاست بازی بھی نہ کرے، کوئی تنظیمیں آپس میں سیاست بازی نہ کریں. اس میں بس 22 تاریخ کا اعلان ہو گیا، انشاءاللہ سب عمل کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح سے جو جینوین ایشوز ہوتے ہیں ان کو لے کر آگے چلتی ہیں، اور یہ تو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت کا، پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ذاتی مفادات کا بھی نہیں، اس میں کسی کا فائدہ نہیں، نقصان ہی تھوڑا بہت ہونا ہے، لیکن اس نقصان میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا انشاءاللہ. اور جو لوگ بھی اس عمل میں شریک ہوں گے، اللہ نے چاہا تو ان کا اللہ تعالیٰ روزگار بھی اور اچھا کرے گا، ان کا کاروبار بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. اس لیے 22 تاریخ کو ہمیں ایسی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا. اسی طرح سے یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، اس وقت ہم پوری دنیا کی موومنٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اسلامک موومنٹس کے ساتھ بھی اور ہیومن رائٹس موومنٹس کے ساتھ بھی. ہم نے خطوط بھی لکھے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک گلوبل احتجاج اس دن 22 تاریخ کو ہو جائے گا. اور اس میں خاص طور پر ہماری جو ایشیائی ممالک ہیں، اور یہ ہمارے بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اسی طرح ترکی ہے، ان سب ممالک کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. اور یہ ایک زبردست قسم کی چیز ہوگی جو پریشر ڈیولپ کرے گی انٹرنیشنل سطح پر. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ، اس کا کام ہے کہ جنگ بندی کروائے، اس لیے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اسی کے ایما پر ہوا ہے، اور وہی ویٹو کر رہا ہے ساری قراردادوں کو. تو یہ امریکہ کا کام ہے. ٹرمپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو کروائیں نا جنگ بندی. تو اس لیے اس دباؤ کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ہم حکومت پاکستان سے اور تمام مسلم ممالک کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ امریکہ سے ڈرنا بند کر دیں،
اور اس سے خوف کھانا بند کر دیں. اور پاکستان کی تو میں تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں, چاہے وہ حکومت میں ہو اپوزیشن میں, یہ کیا لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے امریکہ کے لیے کہ وہ اگر نظر کرم فرما دے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا, ان کی نیا پار ہو جائے گی. امریکہ خدا نہیں ہے, اور امریکہ کی تاریخ یہ ہر جگہ شکست کھاتا ہے. وہ جو مزاحمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی طاقت کو, اس کے نشے کو چور چور کر دیتے ہیں, لیکن جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ مزید ذلیل و خوار ہوتے ہیں. یہ ہسٹری ہے, پڑھنا ہے مطالعہ کر لیجئے. ابھی پچھلی جتنے بھی امریکہ نے حملے کیے ہیں اور جہاں جہاں اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اس لیے امریکہ سے مت ڈریں, خدا سے ڈریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت تصادم کا راستہ اختیار کریں, سر ٹکرائیں, لیکن ہم اپنی ایمان اور غیرت کا سودا بھی تو نہیں کر سکتے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ڈٹ کر بات کریں, اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں حکمران, پارٹیاں اس میں لیڈنگ رول ادا کریں. ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے. یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جن کو کروڑوں ووٹ ملے ہیں, وہ کیوں نہیں امریکہ کی مذمت کرتے؟ وہ کیوں نہیں امریکہ سے کہتے کہ تم یہ خون مت بہاؤ, اسرائیل کا ساتھ مت دو, اس کو بم مت دو, اس کو جو ہے وہ گولیاں مت دو, اس کو اس طرح کی ٹیکنالوجی دے رہے ہو کہ جس کے نتیجے میں اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے پورے کے پورے غزہ کو. اسی طرح سے ابھی تک وہ سوال ہمارا موجود ہے کہ جو لوگ گئے تھے اسرائیل, پاکستان کے پاسپورٹ ہولڈر, ان کے خلاف حکومت نے کیا کارروائی کی؟ حکومت نے اس میں وضاحت تو ضرور کی ہے کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چلے گئے اور آ گئے اور آپ کوئی کارروائی بھی نہیں کر رہے؟ اس سے ہم کیا مطلب سمجھیں؟ اس لیے ایک مرتبہ پھر میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومت اس میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے اور اپنی پوزیشن کو واضح کرے کہ وہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کام کیا. اس لیے کہ اس وقت اس پوزیشن کا ہم سوال نہیں کر رہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اسرائیل کے خلاف ہیں. یہ تو پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے, یہ تو ہم بار بار دہرا رہے ہیں قائد اعظم سے لے کر اب تک. بلکہ پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان بنانے والے تھے ان کی واضح پالیسی ہے. پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال 1931 میں انہوں نے دورہ کیا فلسطین کا, 1929 میں انہوں نے کانفرنس کی, 1937 کی کانفرنس سے پہلے انہوں نے خطوط لکھے, خود طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کلکتہ میں شریک نہیں ہو سکے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس کی وجہ سے وہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں, تو 96 سال پہلے, 96 ایئرز پہلے علامہ اقبال نے جو تقریر کی تھی اس کانفرنس میں, اس میں کہا تھا کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. 96 سال پہلے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. یہ علامہ اقبال کو اس میں شاعری نہیں کی تھی انہوں نے, ایسا ہو رہا تھا. 1948 میں لاکھوں لوگوں کو بے دخل کیا تھا اور ہزاروں انسانوں کو قتل کیا گیا تھا. اس وقت تو کوئی حماس نہیں تھی. حماس تو 1987 میں بنی ہے, 1987 میں. اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ جو مسلسل ہماری زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں. حماس کا کنٹرول تو غزہ میں ہے. یہ ویسٹ بینک میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا ابھی پچھلے مہینوں میں اسرائیل نے. تو ویسٹ بینک میں تو وہ ہے فلسطینی اتھارٹی نام نہاد, تو وہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کا نام لے کر در حقیقت اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ. تو پاکستان میں بھی ایسی لابیز اب میں سے کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے. ایسے لوگوں کو ٹھیک سے جواب دینے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے, پوری ہسٹری بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کو قائم کیا گیا ہے. 1897 میں بنی ہے یہ زیونسٹ موومنٹ, ایسا ہی ہے نا پروفیسر, 1897 میں, آج سے 128 سال پہلے. اس وقت تو حماس نہیں تھی. اس کے بعد 1917 میں اعلان بالفر میں ان کو یہ کہا گیا کہ آ کر تم یہاں پر بیٹھ جاؤ, اور یورپ نے اپنا جو یہودیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے ان سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ چلو سب کو یہاں لا کے بسا دو. تو یہ تو اتنی پرانی باتیں ہیں. پھر جا کر سن 48 میں اس کو اقوام متحدہ نے ایک ملک کی صورت میں مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. تو پاکستان بننے سے پہلے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. ہر قرارداد میں یہ بات آئی کہ فلسطینیوں کا حق حاصل ہے کہ ان کی آزاد ریاست بننی چاہیے, اور قائد اعظم نے تو اسرائیل کو استعمار کی ناجائز اولاد قرار دیا, اور قائد اعظم نے کہا ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. تو اس لیے لیاقت علی خان نے کہا کہ ہم اپنی روح کو نہیں بیچ سکتے تمہاری مراد کے چکر میں, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. علامہ اقبال نے 1929 اور 31 اور 37 میں سب کچھ کہہ دیا. پھر اس کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی بالکل یہی ہے آج تک کی تاریخ میں. تو جو بھی انحراف کرنے کی کوشش کرے گا عبرت کا نشان بن جائے گا.
پاکستانی عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکے گا. اس لیے حکومت میں شامل یا اپوزیشن میں شامل ایسے عناصر جو اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور امریکہ کے لیے تو بہت زیادہ رکھتے ہیں، تو ان سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہسٹری کا مطالعہ کریں. جو جانتے بوجھتے کر رہا ہے تو وہ تو کر رہا ہے، وہ تو پھر اس کا تو الگ حساب ہے، لیکن جو اگر نادانی میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اسے مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہ آج چونکہ آج غزہ اسپیسیفک ہماری یہ سب بات ہے، اس لیے میں نے تفصیل سے آج اس پر گفتگو کی ہے. انشاءاللہ 18 تاریخ کو ملتان میں اور پھر 20 تاریخ کو اسلام آباد میں تاریخی مارچ ہوگا اور 22 تاریخ کو پورے ملک میں ہڑتال ہوگی. اور اس ہڑتال کے لیے اس کا مومنٹم بنانے کے لیے پورے پاکستان میں درخواست کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی اور عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ابھی سے اس کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ ایسا یکجہتی کا اظہار ہو کہ پھر دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ زندہ قوم ہے. بہت سے مسائل ہیں ہمارے، بہت پریشانیاں ہیں ہماری، ہم جانتے ہیں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہم جانتے ہیں یہاں پر بہت ساری قانون کی عملداری نہیں ہے، حکومت کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے خون کا سودا نہیں ہونے دیں گے اور ہر وہ کام کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. اگر پاکستانی قوم اس کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بھی درست کرے گا. یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں گے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر جب سے یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا فرام دی ڈے فرسٹ آپ اپنا انیشیٹو لے رہے ہیں، میں نے کراچی میں آپ کے بہت مارچ کور کیا، آپ نے اسرائیل کے اگینسٹ پیلسٹائن کاز کے لیے بڑی احتجاجی یا پھر دوسرا یکجہتی کے بعد یہ پریس کانفرنس کی. سر کوئی اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹ نہیں ہوا. لائک بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی پیلسٹائن ایک آزاد ریاست بنے، ہم اسرائیل کے مخالف جائیں گے، ان کا بدلہ لیں گے، لیکن سر ایٹ لیسٹ اتنا تو کر لیا جائے پریکٹیکلی. کوئی ایسا انیشیٹو کیوں نہیں لے لیا جاتا؟ مذمت سے، تقاریر سے، مارچ سے کچھ ہوگا، ایٹ لیسٹ اتنا کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ نسل کشی کا سلسلہ تو تھم سکے. ریسنٹلی آپ گئے پرائم منسٹر سے آپ نے ملاقات کی، اس سے پہلے کسی کا انیشیٹو کچھ پریکٹیکل ہوا؟ سر ابھی آج بھی آپ وہی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاسورڈ بلاک کر دیے جائیں، یہ کر دی جائے، وہ کر دی جائے، بٹ سر ایسا کچھ گورنمنٹ نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ بھائی اسٹیٹ لیول پہ ہم ایک آپ کا سوال سمجھ میں ایسا بیان دے رہے بس میں نے ساری اپنی پریس کانفرنس میں یہی سب باتیں تو کی ہیں نا. اور اگر ہم مارچ کرنا چھوڑ دیں اور احتجاج کرنا چھوڑ دیں اور اسٹرائک کرنا چھوڑ دیں تو اس سے تو پھر ان تو قوتوں کو اور فائدہ ملتا ہے کہ جو اسرائیل نواز اور امریکہ نواز قوتیں ہیں، پھر کون بات کرے گا؟ تو یہ تو ہم اپنی ایمان اور غیرت کا مظاہرہ کر کے ان قوتوں کو دھکیلتے ہیں پیچھے کی طرف جو امریکہ نواز اور اسرائیل نواز ہیں. جی مسلمین نے بھی 20 کو باقی سب اپوزیشن گرینڈ الائنس نے 20 اپریل کو اعلان کر رکھا ہے کہ گیدرنگ ہوگی اسلام آباد میں، اور اسی دن آج آپ اعلان کر رہے ہیں، اس سے پہلے اعلان ہو چکا ہے. تو اس طرح کوئی نہیں، ہمارا اعلان تو یہیں پر میں نے کیا تھا اور سب سے پہلے کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے، اور پارٹیوں کو اس کا لحاظ بھی کرنا چاہیے کہ جب ایک بہت بڑی کال اور بہت بڑے مقصد کے لیے کوئی چیز طے شدہ ہو تو پھر اپنے پروگرام کو اسی حساب سے ترتیب دینا چاہیے. پارٹیوں میں آپس میں ہم آہنگی ہوتی بھی ہے اور میں اپیل بھی کروں گا کہ اگر ان کا کوئی ایسا ڈیمونسٹریشن ہے کہ جو پبلک ہے اور سڑک پر کرنے والا ہے تو میں ان سے درخواست کروں گا وہ دن کو آگے پیچھے کر لیں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو جائیں. یہ تو ہم سب کا پروگرام ہے. اور لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی انڈور قسم کی ایکٹیویٹی ہے اور اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کوئی فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کیمپ قائم کر رہے ہیں اور کیا امداد کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ فزیکل ان کے پاس کوئی امداد پہنچ سکے؟ جی الحمدللہ جماعت اسلامی نے آپ کو معلوم ہے ان کے لیے فنڈنگ بھی کی ہے اور جو ذرائع ہو سکتے ہیں امداد پہنچانے کے ہم نے پہنچائی ہے. میں آپ کو اس وقت سچویشن بتا دیتا ہوں. اس وقت انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، رفح کراسنگ کے اوپر بالکل کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہ مزید امداد نہیں آنے دے رہے. لیکن جن دنوں میں جنگ بندی تھی تو ان دنوں میں جو بھی امداد اندر جا سکی تھی اور وہاں کے جو لوکل تاجر تھے ایجپٹ کے بھی اور خود فلسطین کے بھی، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اسٹور وہاں پر چیزوں کو کیا تھا، تو جس سے یہ گزارا ابھی اس وقت ان کا بیچاروں کا ہو رہا ہے، ورنہ تو بہت برے حالات ہیں. سچی بات ہے کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں نا کہ اگر ان کو ان کیفیات سے گزرنا پڑے. لیکن وہ عظیم قوم ہے کہ جو ان سب حالات کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کر رہی ہے اور استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے مزاحمت کا راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور ایک بے غیرت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے لڑنے کی اور کیا ضرورت ہے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی. تو یہ تو اپنی اپنی غیرت اور ایمان کی بات ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس میں پوری طرح سے جو ممکن ہو سکتا ہے کر رہے ہیں.
اور خود اب تو حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ جتنی حکومت کی امداد کی اس میں سے میجر پورشن جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کا تھا، اور ابھی بھی ہمارے پاس تو چیزیں بالکل تیار ہیں، اگر یوں ہی کوئی ذرا سا سگنل ملے گا انشاءاللہ کریں گے۔ ایجپٹ میں بھی ہمارا ایک وہ کام کر رہا ہے، کیا نام ہے، ہمارا ایک پورا آفس، اور وہاں بھی جو لوگ وہاں ہیں فیملیز ان کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، جو ہم سے ہو سکے گا ہم کیا کر رہے ہیں، تو حقیقی سی کوشش ہے وہ ہم کریں گے، اور میں سب لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ جی پہلے آپ نے ابھی جہاد کی بھی بات کی اور دوسری جانب بائیکاٹ اسرائیلی مصنوعات کی بات کی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی بات کی جہاد کی، یہ بتائیے گا کہ جہاد کے لیے شروعات کون کرے گا؟ بات تو سارے کر رہے ہیں، دوسرا اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم کا آپ نے کہا کہ اس کو جاری رکھیں، اس کو لے کے چلیں، لیکن گزشتہ روز جو توڑ پھوڑ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو پاکستانی لوگوں کی پراپرٹیز تھیں اس کے اوپر توڑ پھوڑ کی گئی، تو اگر آپ بات کر رہے ہیں یا دیگر لوگ تو وہ اس طرح تو اشتہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، تو اس کا مطلب ہے بائیک آؤٹ کی اپیل نہ کریں۔ اگر 2 لوگوں نے توڑ پھوڑ کر دی تو آپ 1 کروڑ لوگوں کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، سیدھی بات ہے، لیکن بائیک آؤٹ تو ہونا چاہیے نا، تو اس سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ توڑ پھوڑ کرنے والوں کی مذمت کر کے آپ بائیک آؤٹ کا راستہ نہ روکیں، یہ ہماری اصولی بات ہے۔ اور انسان مر رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، اس کے مقابلے میں 2 پتھر گر جاتے ہیں تو لوگ اس کو بنیاد بنا کر اسرائیل کا حمایت کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تو اس طرح کی جتنی بھی گفتگو کنفیوژن پھیلانے کی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی ہے، اس سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ صحافی اور غیر صحافی اور سیاسی اور غیر سیاسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے، جہاد کا جو فتویٰ ہے وہ بہت واضح ہے۔ میں نے خود یہ اپیل کی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لے کر اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام لے کر کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے فتویٰ دینا چاہیے، چونکہ علماء کرام جو عرب کے ہیں، جید علماء کرام، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ یہ فتویٰ عام انسانوں کے لیے نہیں تھا، یہ فتویٰ مسلم حکمرانوں کے لیے ہے، حکومتوں کے لیے ہے۔ عام انسان تو ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے، ایسے حالات میں کوئی بھی جذباتی آدمی سوچتا ہے کہ میں بھی جا کر لڑ لوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح تو لڑائی نہیں ہو سکتی، جس طرح کی سچویشن ہے، یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے۔ ہاں ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم حکومتوں پہ دباؤ ڈالیں، ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں، وہ جو آپ پوچھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم سڑک پر آئیں، ہم بائیک آؤٹ کریں، ہم بات کریں، ہم تقریر کریں، ہم کھڑے ہو جائیں، ہم سوال کریں ان سے، ان کا گھیراؤ کریں، ان سے پوچھیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ہمارا جہاد ہے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیا کسی اسلامی برادری ملک کی طرف سے دباؤ ہے، یہ کیا ہے؟ اور دوسرا پھر OIC جو ہے یہ کس مرض کی دباؤ ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ دباؤ امریکہ کی طرف سے مختلف ممالک پہ آتا ہے، چونکہ امریکہ ہی والد محترم ہے نا اس ناجائز بچے کا، تو اسرائیل کا، تو یہ دباؤ آتا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ 7 اکتوبر کا واقعہ نہ ہوتا، جو حماس نے کام کیا، وہ تو بہت عظیم کام ہے، اور تو یہ تو بہت سارے لوگ لائن میں لگ گئے تھے، کچھ نے شروع کر دیا تھا، 2-3 لوگوں نے تو قبول کر ہی لیا تھا، اور بھی اس پر پیش رفت ہو رہی تھی، اس کا راستہ رک گیا۔ ابھی بھی پاکستان پر دباؤ آ سکتا ہے، اور وہ کسی عرب ملک کے ذریعے سے آ سکتا ہے، پاکستان پہ اور ترکی پہ خاص طور پر، اور سعودی عرب پہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں، اور کہ اسرائیل کی طرف پیش رفت کی جائے۔ لیکن یہ جو عوامی قسم کا احتجاج ہے، اس کے نتیجے میں ہمت نہیں کر پا رہا کوئی، اور بس یہی ہمارا چیلنج ہے کہ ہم اپنے اس دباؤ کو برقرار بھی رکھیں اور کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ اس پر سوچ بھی سکے، عمل تو چھوڑیے۔ تو یہ کوششیں تو ہوتی ہیں، سفارتی محاذ پر بھی ہوتی ہیں، معیشت کے ذریعے سے بھی کی جاتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ سعودی عرب بھی یہ کام کر سکے گا، اور انشاءاللہ پاکستان بھی کبھی بھی نہیں کر سکے گا، بلکہ ہمیں تو پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، ایگریسو رول ادا کرنا چاہیے۔ اب تو جن ممالک نے تسلیم کیا ہوا ہے ان سے بات ہونی چاہیے کہ آپ ان سے تعلقات منقطع کریں۔ ان سے کریں جو ہمارے اوپر ٹیرف لگے 29 تو فائنانس منسٹر نے کہا کہ ہم کوئی جوابی کارروائی کا نہ ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہم دیں گے، تو ایسے اسٹیٹ سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ 20 اپریل کو آپ امریکن ایمبیسی تک جانے دیں گے؟ بھائی ہم کوشش کریں گے، ہم کس چیز کے مکلف ہیں، ہم کس چیز کے مکلف ہیں، ہم اپنی کوشش کے مکلف ہیں، ہم حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم پاکستان سے ایسا کوئی میسج نہیں دینا چاہتے جس میں اسرائیل کی نفرت میں اور امریکہ کی نفرت کے حوالے سے کوئی اختلاف نظر آئے اور فلسطینیوں سے محبت میں کوئی اختلاف نظر آئے۔ لیکن اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے راستہ متعین کرے،
اور ہم امن کی ضمانت ہم لیتے ہیں اور وہ صحیح راستہ متعین کریں اور ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے. پھر ہمیں 22 کی ہڑتال بھی تو کرنی ہے, اس کے لیے بھی تو کام کرنا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ عوام کی تو بائیکاٹ بھی چل رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مائیکل بلومبرگ جو یہودی نواز ایک ہوا ہے, انہوں نے بڑا اعلان بھی کیا ان کو اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ ہماری ہیلتھ سروسز اکیڈمی کو سپورٹ کریں, وہ ہماری جو ہیلتھ منسٹری ان کو سپورٹ کریں, بہت بڑے ڈونر ہیں. ہمارے جو سرکاری وہ ہیں جو آرگنائزیشن کہہ لیں, ان میں بہت زیادہ رول ہے ان کا, ان پہ آپ کیسے وہ کریں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر چیز سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ ہمارا انحصار ان پر ہوا کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا نا. بعض اوقات حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب آسرے ختم ہو جاتے ہیں تو خود انحصاری پیدا ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. تو اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں وہ قوموں کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم کیسے جئیں گے. رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے. پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کے پاس کیا تھا بتائیں؟ یہ سارے لوگوں نے ہمیں بتایا, جمیل الدین علی نے بتایا, شہاب نے بتایا, قدرت اللہ شہاب نے بتایا, مختار مسعود نے بتایا. ببول کے کانٹوں سے فائلیں جوڑ کے رکھتے تھے. پاکستان یہ تھا, اور پاکستان کہاں چلا گیا تھا سنیں نا. اور اس وقت لیاقت علی خان کو یہ پیشکش کی گئی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور کس نے کی؟ امریکہ جب وہ وزٹ کرنے گئے تھے, وہاں امریکی کانگریس کے اسپیکر نے کہا ہم آپ کو یہ مراحت دیں گے. انہوں نے کہا our soul is not for sale. ٹھیک ہے. تو غیرت مند لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نکالتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ کے راستے بند ہو جائیں گے؟ حکومت کا موڈ بنانا پڑتا ہے. حکومت کو جب دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حکومتیں مجبور ہوتی ہیں, ورنہ تو وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا حافظ صاحب, آپ کی نظر میں پاکستان جیسا طاقتور ملک, باقی جو سارے سعودی عرب, ترکی کی بات کی, ایران کی بات کی, عرب ممالک مصلحت کا شکار کیوں ہے اور اس جنگ کا انجام کیا ہے؟ اب دیکھیں, بہت لمبی بات ہے یہ, اور میں نے تو اپنی گفتگو میں یہ بات کہی ہے. بحیثیت مجموعی مسلمانوں میں یہ پرابلم ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری حکومتیں امریکہ کی مرہون منت ہیں. ظاہر اس کے اثرات ہوتے ہیں نا, جب یہ سوالات آپ پر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوالات ریفلیکشن ہوتے ہیں ان چیزوں کا کہ جو ہمارا دماغ بنا دیا گیا ہے کہ امریکہ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, امریکہ کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. تو حکمران سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ہم حکومت نہیں کر سکتے. تو جس کے نتیجے میں پھر وہ ان کی باتیں قبول کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اپنی معاشروں کو ان کا ایک طرح سے غلام بنا دیتے ہیں. حکومت پاکستان میں تو اپوزیشن بھی لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہے. بہت شکریہ.